ان دو پہاڑوں کے گرد کوئی قسم اٹھا کے بیٹھیے گا، اگر جاننا ہے نا تو اس پہاڑوں کے گرد اندر سے ہی جانا ہے، ورنہ نہیں جانا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن سارے کے ساری کتابیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس طریقے سے آنا ہے۔ اس کہانی میں بہت فلاس ہیں۔ اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے، ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے وہ۔ عربوں میں ایک قوم ادھر پیدا ہو چکی ہے، روز بچے دے رہی ہے، اور ادھر وہ قوم ان دو پہاڑوں کے گرد کوئی قسم اٹھا کے بیٹھیے گا، اگر جاننا ہے نا تو اس پہاڑوں کے گرد اندر سے ہی جانا ہے، ورنہ نہیں جانا۔ حالانکہ ان پہاڑوں کے ادھر سے بھی تو آ سکتے ہیں آپ۔ ایسی کیا قسم انہوں نے اٹھائی ہے کہ نہیں یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ دیوار کیوں بنی، ہم نے یہ دیوار توڑنی۔ مقصد ان کا فساد پھیلانا ہے، مگر نہیں، اب ان کا مقصد دیوار گرانا ہے۔ جی نہیں، ان کا مقصد ابھی بھی فساد پھیلانا ہی ہے۔ اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن سارے کے ساری کتابیں جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کس طریقے سے آنا ہے۔ حدیث بھی اسی طریقے سے وہی والی انڈیکیشن دے رہی ہیں، ہم نے خود حدیثوں کے اوپر سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں بتانا مقصد تھا یہاں پہ آپ کو کہ بھائی دیوار کے پہاڑ کے ادھر سے بھی کرۂ ارضی ہے، ادھر سے بھی آ سکتے ہیں وہ۔ اور سمجھ لیں اتنی بڑی پہاڑ کی چین ہے کہ کوئی ہندو کش، کوئی ہمالیہ، اس ٹائپ کی کوئی چین ہے، یہاں سے نہیں آ سکتے سر وہ۔ چلیں تو باقی کی دنیا پہ تو فساد کروا دینا ان کو، ادھر نہیں آ سکتے، ادھر تو جا سکتے ہیں، ادھر ہی تو ہیں وہ، ادھر ہی فساد کروا دیتے ہیں ہم۔ نہیں، ادھر کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، اس دیوار کے ادھر آ کے انہوں نے بندے مارنے۔ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ والی کہانی تو اس میں بہت فلاس ہیں، اس کہانی میں بہت فلاس ہیں۔ اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج ماجوج کا بولا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم کھول دیں گے، فتحت کھول دیں گے یاجوج ماجوج کو۔ اب تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اوپر کی جگہوں سے، حدیبا ینسلون، اوپر کی جگہوں سے نیچے آئیں گے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذوالقرنین اس قوم کے اوپر کی جب گیا تھا تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اوپر کی جگہوں سے نیچے آئے ہو، مطلب انہوں نے کہا نہیں تھا، ان کو یہی لگے تھا، کیونکہ اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں تو چاند سے زمین کہاں نظر آتی ہے؟ اوپر، اور زمین سے چاند کہاں نظر آتا ہے؟ اوپر۔ This is how the planets are balanced. So جب بھی کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو اصل میں وہ اوپر سے لگے گا، اوپر سے ہی آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایٹماسفیئر کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں، مطلب اسپیس کے اندر سے انٹر ہوتے ہیں کسی ایٹماسفیئر میں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حدیبا ینسلون وہاں پہ اس طریقے سے فٹ ہوتا ہے۔ اب میں نے کیا زبردستی تعویل کی اس آیت کی؟ نہیں، میں نے نہیں زبردستی تعویل نہیں کی، عربی کا مطلب یہی ہے اوپر سے۔ اس کی تشریح انجیل کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ انجیل کی کتاب بالکل اسی طریقے سے بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اوپر سے آنا ہے اور بادلوں پہ پہلے 7 سال گزارنے ہیں، اوپر سے، بادل اوپر ہوتے ہیں، اوپر سے آنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ پانی پی جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اپنے علاقے کے تمام جتنے بھی انسان ہیں سب کو مار دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ سب کو پتہ ہے، ایک عجیب و غریب سی حرکت کریں گے وہ۔ یاد رکھیے گا دجال کے اوپر بحث ہو رہی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا کریں گے وہ؟ بہت مشہور حرکت کریں گے وہ، بچے کو پتہ ہے۔ وہ اچانک ایک عجیب سی حرکت کریں گے، سارے یاجوج، کروڑوں لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور تیر خون میں بجھے ہوئے واپس آئیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہم نے اب اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے، کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ کسی کو یہ نہ لگے میں انجیل سنا رہا ہوں، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان کے اوپر ویٹ کریں گے، پہلے یاجوج ماجوج کو ڈیل کریں گے ہم، پھر ہم نیچے آئیں گے۔ میں نے ایسے نہیں مانتا، کیونکہ میرے نبی نے کچھ اور طریقے سے بتایا اور قرآن بھی کچھ اور بتا رہا ہے، میں وہ بتاتا ہوں کیا کچھ حصہ ان کا درست ہے۔
اور اگر ان کا کچھ حصہ درست ہے جو کہ حدیث بتائے گی درست ہے تو ان دونوں چیزوں کی سینس کسی ایک طریقے سے ہی بنتی ہے. اس لیے یہ پہاڑ ہمیں گرانے پڑیں گے, پہاڑ توڑنے پڑیں گے. ایک پہاڑ لیکن نہیں توڑ سکتے ہم, اور وہ حدیث میں بتایا, اور وہی پہاڑ ہے جس کی وجہ سے میں شروع سے اس پروگرام میں پہاڑ کی طرف رخ کروا رہا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دجال کو مار چکے ہوں گے اس کے بعد حکومت قائم کریں گے, نظام پورے کی پوری طریقے سے قائم کریں گے, یہاں تک کہ ایک ایک گھر میں اللہ کا انتظام ہو جائے گا. سب کے سب دنیا عیسیٰ ابن مریم کے تابع ہو جائے گی, جو واقعی صحیح نشانی تھی یہودیوں کے پاس. بس جلد بازی میں مارے گئے. نشانی ٹھیک لکھی ہوئی ہے کتاب میں, مگر جلد بازی میں مارے گئے. یہ ہے ان کے ساتھ جو مسئلہ کرے گا دجال. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو وحی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے یاجوج ماجوج کھول دی ہیں, اب آپ کیا کریں؟ آپ کوہ طور کا رخ کریں, پہاڑ کا رخ کریں, ٹھیک ہے؟ اور پہاڑ کے اوپر کوہ طور, کیٹو نہیں کوہ طور, سمجھ لیں کیٹو بھی صحیح, اتنا ہی بڑا ہے کوہ طور. ہمیں تو ابھی نہیں پتا نا کوہ طور کی طرح, ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کون سا والا کوہ طور, ابھی تک نہیں پتا چلا. مگر اتنا کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے عرب میں. تو کوہ طور کا رخ کریں. کوہ طور کے اوپر یہ کروڑوں لوگ جو یاجوج ماجوج کے ابھی آنے ہیں, اس سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنے قوم کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور یاجوج ماجوج نیچے آ کے یہ فساد کریں گے جو حدیث بتا رہی ہے, سب کو مار دیں گے اور آسمان پہ تیر چلائیں گے. کیوں آسمان پہ تیر چلائیں گے؟ سوچیں ذرا. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھر ایسا کیا ہے یاجوج ماجوج کے پاس, کیا وہ ان کے وہ بطخ والے پیر ہیں کہ جب پہاڑ کی باری آتی ہے پھنس جاتے ہیں؟ کوہ طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ وہ تو کوئی برفیلا پہاڑ نہیں ہے. ایسا جب پہاڑ دیکھتے ہیں یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ سب کچھ کریں گے, ادھر اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ اتنے دن محاصرہ رکھیں گے کوہ طور کا, مگر کوہ طور پہ نہیں انٹر ہو سکیں گے. یہ نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن تک حضرت عیسیٰ کی قوم کوہ طور پہ ویٹ کرتی رہے گی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے, کیونکہ یاجوج ماجوج کو نہیں مار سکتے. ایسے نہیں کامبیٹ کے تھرو کل ہونے والی مخلوق نہیں ہے یہ. دجال کو حضرت عیسیٰ ایسے ہی مار سکتے ہیں, یہ کسی اور ہی جگہ سے آئی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ نے پھر دعا کرنی ہے کہ نہیں یہ دیز creatures are not to be killed like this, اور ان کو پھر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے. اور وہ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو ہر اس مخلوق کے ساتھ ہوگا جو اپنے پلانٹ چھوڑ کے کسی اور پلانٹ پہ جائے گی.